اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آج یہ سبق پڑھنا ہے عہد نبوی کے ماہ سال یعنی مدینہ میں دور تھا جو ان کا مدنی دور. عہد نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زمانے کے اندر جو مہینے گزرے، جو سال گزرے، اچھا ٹھیک ہے، تو اس میں اب یہ مدنی سال ذکر کر رہے ہیں، مدنی دور ذکر کر رہے ہیں کہ مدنی رسول گرامی اسلام نے جو مدینہ کے اندر وقت گزارا وہ کیسے گزارا. اس میں فرما رہے ہیں کہ عام الوفود. اب تیسرے نمبر پہ یہ سبق آ رہا ہے عام الوفود. عام کا معنی سال ہے اور وفود جمع ہے وفد کی. صحیح ہے. عام ہم تو عام اردو میں عام اسے کہتے ہیں جو عام چیز ہوتی ہے، جو عام چیز ہوتی ہے، لیکن عربی کے اندر عام سال ہو گیا، سال ہو گئے تھے. ہاں جی. صحیح. اور اسی طرح وفود جمع ہے وفد کی. وفد کہتے ہیں یعنی چند لوگوں کا گروہ، ٹھیک ہے، وہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور اس مقصد کو اپنے کو جا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، لہٰذا ہماری حاجت کو پورا کرو. جس کے معنی لوگوں کے، جس کا معنی لوگوں کی جماعت کے ہیں. جمع ہونا، لوگوں کی جماعت یعنی ایک لوگوں کا گروہ جمع ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں جماعت بھی اصل جمع سے ہی ہے لفظ. ہاں جو جماعت جو جماعت ہے جمع سے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور فرماتے ہیں عام الوفود سے مراد وہ سال ہے جس میں پورے عرب سے کثرت کے ساتھ وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. اب فرماتے ہیں کہ عام الوفود سے کیا مراد ہے، یعنی عام الوفود یعنی عام سال، وفود یعنی وفد یعنی جماعت، لوگوں کا گروہ، ٹھیک ہے. تو اب اس کو اگر ملا کے ترجمہ کریں تو مطلب اگر اصطلاح میں اس سے مراد لیں تو وہ یہ کہ یعنی وہ سال کہ جس سال میں لوگوں کے بہت سارے گروہ رسول گرامی اسلام کے پاس تشریف لے آئے. ٹھیک ہے، بہت سارے گروہ تھے جو مدینہ میں لے آئے تھے، مدینہ میں تشریف رسول گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد دور دراز علاقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اعلیٰ اخلاق کے چرچے ہوئے اور لوگوں میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اسلام کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. لہٰذا بہت سے علاقوں سے جوک در جوک وفود حاضر ہونے لگے. اب جب یہ فتح مکہ ہو گیا، کیونکہ مکہ مرکز تھا نا قریش کا، کفار کا، اور وہاں پہ غلبہ تھا، وہ جو کافروں کا کفار کا غلبہ تھا. تو جب قریش مغلوب ہو گئے اور مکہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت اب ظاہری بات ہے پورے اس عربستان کے اندر یہ چرچا ہو گیا کہ بھائی ایک اسلام نام کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ایک پیشوا ہے، ان کے یہ عقائد ہیں. اب ان عقائد اور نظریات کو جاننے کے لیے مختلف قسم کے لوگ، مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف لوگوں کی جماعتیں رسول گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو. کب؟ غزوہ فتح مکہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ آنے والے وفود کو عموماً مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے. اب وہ جو لوگ آتے تھے ان کو کہاں ٹھہرایا جاتا تھا؟ مسجد نبوی کے اندر. وہاں ان کو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی تھی نا مسجد نبوی. خود انہوں نے مزدوری کی ہے، گرامی اسلام میں نے پڑھا ہے، وہاں پہ مزدوروں کے ساتھ مزدوری کی ہے. مزدور تو سارے مسلمان ہی تھے نا، وہ صحابی تھے، ان کے مزدور نہیں تھے. مزدور اسے کہتے ہیں جو اجرت لے کر کوئی کام کرتے. اچھا، لیکن صحابہ تمام مزدور نہیں تھے. مزدوروں کی طرح انہوں نے سب نے کام کیا لیکن اس کے کوئی بدلے میں چیز نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، مفت میں یعنی اللہ کے گھر کو تعمیر کیا. ویسے کپڑے پہنتے تھے وہ جیسے انہوں نے پہنے. رسول گرامی اسلام خود اینٹیں، گارا، وہ جو اس دور میں جو پتھر تھے، اینٹیں تو نہیں تھی عربستان کے اندر، پتھر تھے، ان پتھروں کے ساتھ جو ہے نا وہ مسجد نبوی کو تعمیر کیا.
اور پھر یہ جو کھجور کی چھال ہوتی ہے، چھال، ہاں، کھجور کے جو ہوتے ہیں ان کو ہم پاند کہتے ہیں، پاند، ٹھیک ہے، جو کھجی کے جو کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کے جو تنا ہوتا ہے اس کو بطور گارڈر کے ستون کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، وہ مسجد نبوی اور آج کی مسجد نبوی میں بہت فرق ہے۔ وہ مسجد نبوی آج والی مسجد نبوی نہیں ہے، انہوں نے بس وہ ہاں آج کے دور کا جو چل رہا ہے وہی جو جدید زمانے کی بہترین مسجد ہے وہ بنائی گئی ہے، صحیح ہے نا۔ وہ مسجد نبوی تو پتھروں سے بنی تھی اور اسی طرح کھجور کے چھال سے بنی تھی اور اسی طرح وہ گارے سے تھی، گارا تھا اور اس طرح کے کر کے بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ آج تو بہترین یعنی مسجد نبوی جو ہے اس کو بہترین طریقے سے بنایا گیا، یعنی اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر اس کو۔ یہ مسجد اقصی یہ فلسطین میں ہے، مسجد اقصی تو فلسطین کے اندر ہے۔ تو یہ کس کی مسجد ہے؟ یہ مسجد اقصی جو تھی یہ انبیاء کا ورثہ ہے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا۔ ہاں، اللہ کے جو بہت ہی جو ہے نا عظیم نبی تھے، ہاں اللہ کے بہت عظیم نبی تھے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آنے والے وفود کو عموماً مسجد نبی میں ٹھہراتے تھے۔ ان وفود کا آنا دور دراز کے علاقوں سے ہوتا تھا، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دور رسالت میں اسلام پورے جزیرۃ العرب میں پھیل چکا تھا۔ یعنی یہ جو لوگ مختلف وفود اور لوگوں کی جماعتیں اور گروہ آتے تھے یہ بہت دور دور سے آتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اسلام بہت دور دور تک پھیل چکا تھا، بلکہ تمام جزیرہ عرب یعنی عرب کا یہ جو خطہ تھا جو پورا پوری کائنات ہے نا پورا عرب، یعنی عرب کے اندر جتنی عربی سرزمین آتی ہے اس تمام عرب سرزمین کے اندر اس وقت اسلام پھیل چکا تھا، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد ان کے استقبال اور قیام و طعام کا انتظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام، اسلامی آداب اور کریمانہ اخلاق کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اب لوگوں کی اتنی جماعتیں آ رہی ہیں، اب ان کی مہمان نوازی بھی کرنا، ان کا استقبال بھی کرنا، ان کی رہائش کا بندوبست بھی کرنا۔ اور آپ مدینے کے اندر دیکھیں رسول گرامی اسلام نے کتنے بہترین انداز میں، بہت اچھا اخلاق، ٹھیک ہے، کتنا اخلاق کی وجہ سے تو اخلاق کی وجہ سے ہی اسلام جو ہے وہ پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا اور عرب سرزمینوں سے بھی باہر چلا گیا۔ بہت اچھا اخلاق نہیں، اخلاق کے رسول گرامی اسلام کوئی ایسا نہیں ہے ادھر پوری دنیا میں ان کے رسول گرامی اسلام کا کہ اخلاق کا کوئی ایسی مثال نہیں ہے۔ خود اللہ نے قرآن کریم کے اندر رسول گرامی اسلام کے اخلاق کی تعریف کی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، ٹھیک ہے، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، عظیم اخلاق کے عظیم، ٹھیک ہے۔ تو خود یعنی رسول گرامی اسلام ان کے جو لوگ اتنے وفد آتے تھے، اتنی جماعتیں اور گروہ آتے تھے، ان کے رہنے کا بندوبست، ان کے کھانے کا بندوبست، اور یعنی کسی قسم کی ان کو اذیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہر حوالے سے ان کی دیکھ بھال اور ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی مہمان کی یہ بھی اخلاق میں آتا ہے نا، یہ جو ان کی رہائش میں کھانا پینا دینا، یہ اخلاق ہے نا۔ دیکھیں آپ کے پاس مہمان آیا ہے اور آپ کا کام ہے کہ اس مہمان کی اچھے طریقے سے جو ہے مہمان نوازی کریں، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیں، اس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کریں، جو اس کی جائز ضروریات ہیں، اگر بیماری ہے اسے تو بیمار ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کو طبیب کو چیک کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی رسول گرامی اسلام کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھا، اور اسی لیے جو کئی وفود آتے تھے وہ لوگ خود مسلمان ہوتے تھے اور پھر رسول گرامی اسلام سے فرماتے تھے کہ ہم جب اپنے قبیلے میں جائیں گے تو ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ یہ جو لوگ آتے تھے خود چھان بین کرنے کے لیے کہ کیا ہے اسلام، اسلام کے اندر اسلام کے جو بانی ہیں ان کے کیا اعتقادات ہیں، اسلام نے کیا نظریات دیے ہیں،
اور کن چیزوں کی اسلام تبلیغ کرتا ہے اور اسلام پھر میں کہتے ہیں ہم اپنے جب جائیں گے قبیلوں میں تو آپ کو دعوت دیں گے. پھر وہ اسلام کو خود جب دیکھتے تھے، رسول گرامی اسلام کے اخلاق کو دیکھتے تھے تو وہ خود مسلمان ہو جاتے تھے، اور پھر واپس جا کے پھر وہ اپنے قبیلوں کے اندر اسی چیز کی نشر و اشاعت کرتے. رسول گرامی اسلام کے اخلاق کو ذکر کرتے تھے کہ کتنے کریم اور کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں حضرت رسول گرامی. لوگ عاشق اور گرویدہ ہو جاتے تھے. پھر وہ جب لوگوں کے درمیان جا کر یہی رسول گرامی اسلام کے اخلاق حمیدہ کو ذکر کرتے تھے تو لوگ رسول گرامی اسلام کی شیدائی ہو جاتے تھے، اور ان کے اندر دل میں طلب پیدا ہوتی کہ کاش یہ دیکھ کر اب ہم بھی زیارت کو جائیں. بہت یعنی رسول گرامی اسلام کی ذات بہت اعلیٰ اور بہت ہی اعلیٰ صفات اور اخلاق کی مالک ہے، کوئی اس میں شک نہیں. اسی طرح آگے ذکر کرتے ہیں وفد بنو تمیم. اب بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، ان کا ایک وفد آیا، ان کی ایک جماعت آئی عرب کے اندر. بنو تمیم ایک عربی قبیلہ ہے. اب اس میں فرماتے ہیں کہ بنو تمیم کا وفد 9 ہجری کے آغاز میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا. یہ لوگ اپنے قیدیوں کو آزاد کرانا چاہتے تھے. ان کا یہ وفد کیوں آیا؟ یہ مدینہ طیبہ میں آیا اپنے قیدیوں کو آزاد کرنے. ان کے قیدی خود مسلمانوں کی قید میں تھے. اچھا. کسی جنگ میں پکڑے گئے اور اس وجہ سے وہ ادھر قید میں تھے. ان کی قیادت عرب کا مشہور سردار اقرا بن حابس کر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر سے پہلے کیلولا دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے. اب یہ جب رسول گرامی اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو رسول گرامی اسلام ظہر سے پہلے کیلولا کہتے ہیں انسان کو، کیونکہ صبح سے لے کر جب اٹھتا ہے ایک مسلمان مرد مومن نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد کہا گیا مکروہ ہے سونا، یعنی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہے. تو اب رسول گرامی اسلام اور جو باقی مومنین تھے وہ سب اپنے اپنے کام کاروبار جو ہوتا تھا، جو مشغولیات ہوتی تھی ان میں مصروف ہو جاتے تھے. اب صبح سے لے کر جو انسان اٹھا ہوا ہے اور مسلسل کام کر رہے ہیں، آخر جسم تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اس لیے دین کے اندر بھی یعنی اس چیز کی تاکید کی گئی کہ آپ دن کو تھوڑا آرام کرو، جس کو کیلولا کہتے ہیں. کیلولا تو کیلولا کریں. کیلولا یعنی دوپہر کے وقت تھوڑا آرام کریں. ٹھیک ہے. تو رسول گرامی اسلام اس وقت ظہر کی نماز سے پہلے سارا جو لیٹنا سونا نہیں، ویسے لیٹنا، کچھ چیز وغیرہ دیکھنا پڑھنا، یہ بھی کس طرح مطلب نماز پڑھ کے آیا گھر میں اور منزل پہ لیٹ گیا. وہ نہیں سوئے نہیں، بس ویسے آپ مصروفیت ہے، پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ مطالعہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ ادب تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو پڑھیں تو یعنی آپ لیٹ کر نہ پڑھیں بلکہ بیٹھ کر پڑھیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح رسول گرامی اسلام جب دوپہر آرام جب کر رہے تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام کیا. اب یہ بنو تمیم کا قبیلہ آیا دوپہر کے وقت ظہر کی نماز سے پہلے. رسول گرامی اسلام آرام فرما رہے تھے اور انہوں نے آرام کے اندر بھی خلل ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر پکارا، آوازیں دیتے رہے. وہ دیہاتی تھے، کوئی پڑھے لکھے تو نہیں، جیسے ان کا چلتا ہے ویسے چلایا. تو انہوں نے باہر سے، گھر کے باہر سے ہی آوازیں دینی شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کی اجازت طلب نہ کی تو اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات نازل فرمائی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے. اچھا، خود اللہ نے خود سورہ حجرات کے اندر، یعنی آپ اگر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو تو آپ کس ادب کے ساتھ حاضر ہو. خود اللہ نے سورہ حجرات کی آیات کو نازل کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے.
اور اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، یہ کہا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے آپ کا آپس میں دیکھیں وہ شخصیت، وہ اعلیٰ مقام کے مالک، تو آپ ہاں تو آپ ان کو جب پکار رہے ہو، جب آپ ان کے سامنے پیش ہو رہے، تو آپ کو ان اخلاقیات کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان آداب کو رعایت کرنا چاہیے، جو آداب ضروری ہیں ان کو رعایت کرنا، تو آداب کو رعایت کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ نے خود یعنی یہ آداب ذکر فرمائے کہ آپ کو کس طرح رسول گرامی اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ اپنے ساتھ بڑے فصیح و بلیغ شاعر اور خطیب لے کر آئے۔ اب یہ ان کا وفد کوئی عام وفد نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر شاعر بھی تھے، عربی عرب عموماً نا، یہ جو عربستان کے اندر عرب تھے یہ فصیح تھے، فصیح و بلیغ تھے اور شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے پائے کا یعنی خود ان کا جو یعنی خود جو عرب کے لوگ تھے اور عربی تھے، یہ کلام کے اندر ان کا کوئی جو ہم پلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کلام کی دنیا میں اس لیے عجم کہتے تھے، باقی کو اجمی کہتے تھے، اجمی یعنی گونگے، ٹھیک ہے۔ ویسے اجمی کہتے ہیں جو صحیح بول نہیں سکتا، تھتلا، جسے ہم تھتلا کہتے ہیں، تھتلا یعنی جس کی زبان جو اٹک اٹک کے بولتا ہے، جس کو صحیح بولنا نہیں آتا، تو یعنی اس کا جو پھر معنی معروف ہو گیا وہ گونگا ہو گیا۔ یعنی عربی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم فصیح ہیں، ہمیں صحیح بولنا آتا ہے، اور باقی جو ہیں یہ سارے گونگے ہیں، صحیح ہے۔ تو ہاں یہ اب اپنے ساتھ بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر اور اسی طرح اپنے ساتھ خطیب بھی لے کر آئے۔ اور یہ خطابت کوئی آج کا فن نہیں ہے کہ یہ جو آج ممبروں پہ اور ذاکری کرتے ہیں یا باقی مولانا حضرات وہ خطاب کرتے ہیں، یہ کوئی آج کا تو نہیں ہے، یہ خطابت بہت پرانا مکتب ہے۔ اور یہ سب سے پہلے یونان کے اندر، یہ یونان کے اندر شروع ہوا، سوفسطائی، ہاں سوفسطائی جو تھے، ایک مکتب تھا سوفسطائیوں کا، وہاں سے یہ شروع ہوا۔ اس کی ایک الگ تاریخ ہے، کیونکہ ہم اب ادھر سبق پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو نہیں چھیڑتے۔ جن کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دینے کا حکم دیا، اور بطور شاعر حضرت حسان ابن ثابت، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا کہ انہیں اور جواب دو، کہ اٹھو اور انہیں جواب دو۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور شاعر دونوں بہت اعلیٰ ہیں۔ اقرا بن حابس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے آبائی دین کو الوداع کہا اور وفد سمیت اسلام قبول کر لیا۔ یہی جو بات آپ کو میں نے پہلے کہا تھا۔ اب رسول گرامی اسلام نے جب دیکھا کہ یہ شاعر اور خطیب لے کر آئے اور لہٰذا یہ ہمارے ساتھ وہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑے خطیب ہیں، ہم بڑے شاعر اور فصیح و بلیغ ہیں، ضرور کر دیں کہ ہم، تو رسول گرامی اسلام نے اپنے دو صحابیوں کو کہا کہ آپ اٹھو اور آپ ان کی باتوں کا جواب، ایک حضرت ثابت بن قیس اور اسی طرح حضرت حسان ابن ثابت، ان دونوں کو کہا کہ آپ ان کا جواب دو۔ پھر جب اس نے سارا یہ بارگاہ رسالت سے اقرا بن حابس اتنا متاثر ہوا کہ اس نے آخر بارگاہ رسول گرامی اسلام میں اسلام کو قبول کیا، اور اپنے وفد سمیت جتنی جماعت لے کر آیا تھا وہ شاعر خطیب سارے مسلمان۔ یعنی دیکھیں یہ رسول گرامی اسلام کی ذات میں کوئی ایسی چیز تھی نا، ایسی چیز تھی جو کمال، کہ رسول گرامی اسلام سے جو بھی ملتا وہ مسلمان ہو جاتا، ٹھیک ہے، اور اسلام کا شیدائی ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے مزید پڑھ لیں، کیا یہ پڑھ لیتے ہیں، چلے ٹھیک ہے۔ وفد نجران، نجران کے کا وفد، یہ عیسائیوں کا ایک وفد تھا، یہ عیسائیوں کا، عیسائی تھے، نجران کے عیسائی، وہ وہاں سے آئے تھے اور انہوں نے آ کر رسول گرامی اسلام کی بارگاہ میں آ کر یہی اپنے دین کی
اور رسول گرامی اسلام کے دین کے درمیان، یعنی وہ جس کی وجہ سے پھر بعد میں مباہلہ بھی رسول گرامی اسلام کو کرنا پڑا، تو یہ وہی نجران کے عیسائی تھے اور وفد تھا نجران کے عیسائیوں کا۔ عرب کے علاقے نجران میں نصارہ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ نجران کے علاقے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ بیٹا ادھر جائیں آپ، تو نجران کے بہت سارے نا، وہاں نجران کے اندر بہت سارے عیسائی آباد تھے۔ تو ان کا ایک وفد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ آیا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، ان میں 14 بڑے سردار بھی تھے۔ پھر ان سرداروں میں 3 افراد بہت خاص تھے، اور ان کے دینی اور دنیاوی معاملات میں وہی 3 افراد جو ہے وہ اعلیٰ تھے، دیکھتے تھے ان کے تمام دینی ہو۔ اب یہ 60 افراد کا وفد تھا، اور رسول گرامی اسلام نے جب یہ مدینے میں آئے تو خود نجران کے عیسائیوں کو کہا کہ آپ نے عبادت کرنی ادھر مسجد نبوی میں ادھر ہی عبادت بھی ادھر ہی کرو۔ آپ ان کو عبادت کا بھی کہا کہ آپ عبادت بھی ادھر کرو۔ اب یہاں پہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر کوئی اگر مسلمان عیسائی کی تو دور کی بات ہے، اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلک کی مسجد میں چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نجس ہو گئی ہے، اس کو پاک کرو۔ وہ ایسے کہتے ہیں ہم کبھی جائیں نا کسی اہل سنت کی مسجد میں تو وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہماری طرف، اہل سنت سے ہٹ کر یعنی خود بہت سارے، یعنی اگر ہم کلی طور پر دیکھیں اہل سنت میں بھی آگے تقسیم ہے، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، ٹھیک ہے، اہل حدیث ہیں، یعنی مختلف شیعہ ہیں، سنی ہیں، یہ تو یعنی آپ دیکھیں ایک جامع اور بڑی تقسیم ہے نا، سنی اور شیعہ، ٹھیک ہے، سنی اور شیعہ میں بھی آگے تقسیم بنی ہے، ٹھیک ہے، شیعہ میں ایک ہیں جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اور ایک ہیں جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، اسی طرح آگے کچھ اور بھی ہیں۔ تو یہ ایک موٹی تقسیم ہے، یعنی سنی شیعہ، پھر اس کے اندر مزید ان کے اپنے پارٹی بنی ہوئی ہیں اور مختلف فرقے بن گئے۔ تو رسول گرامی اسلام نے ان نجران کے عیسائیوں کو کہا تھا آپ مسجد نبوی میں ٹھہرو اور یہاں پہ عبادت کرو، اور ان کو ان کی بہترین مہمان نوازی ہوئی۔ یہ تو نجس نہیں تھے؟ نجس نہیں تھے؟ نہیں، اہل کتاب نجس نہیں ہے، اہل کتاب نجس نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ وہ بھی تو ہمارا نبی ہے نا جس کی کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اللہ، لیکن عیسائیوں کے درمیان جو پروٹیسٹنٹ ہیں یا اسی طرح کیتھولک ہیں، ان کے درمیان ان کا خود اپنے فرقے ہیں۔ عیسائیوں کے درمیان بھی فرقے ہیں، کوئی اس طرح نہیں ہے کہ عیسائی ہاں، اسی طرح ان کے ہاں بھی جو ہے وہ فرقے ہیں، اور پھر کئی تقسیم بندی ہیں ان کے ہاں۔ تو اصل ان میں کچھ ایسے بھی ہیں عیسائی جو تثلیث کے قائل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے، اسی طرح حضرت جبریل کو، روح القدس کو، اور اسی طرح ایک اللہ کو، وہ کہتے ہیں یہ 3 خدا ہیں، ان میں بھی کچھ تثلیث کے قائل۔ عیسائیوں کے درمیان بھی مختلف تقسیم بنی ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ جب نجران کے عیسائی رسول گرامی اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 60 افراد تھے، 60 افراد یعنی وہاں پہ مدینہ کے اندر آئے، اور رسول گرامی اسلام نے ان کو کہا کہ آپ مسجد نبوی میں ٹھہرے، ادھر بھی عبادت بھی ادھر کریں، ٹھیک ہے، آپ اللہ کے گھر میں رہیں، اور اسی طرح ان کی مہمان نوازی بھی کی، ان کو مہمان ٹھہرایا، عزت بھی۔ یہ نہیں کہا کہ اب جو ہے وہ نہیں مانتا اب اللہ کو، جو ہمارے عقیدے کا قائل نہیں، لہٰذا اس کا سر تن سے جدا کر دو، جیسے ابھی ہے جو آپ کے فرقے کو نہیں مانتا، جو آپ کے مسلک کو نہیں مانتا، تو بس اس کا سر جدا ہونا چاہیے۔ یہ رسول گرامی اسلام نے نہیں فرمایا، اور ان کو باقاعدہ احترام کے ساتھ وہاں مسجد نبوی کے اندر جگہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کا پرتپاک استقبال فرمایا۔ پرتپاک یعنی بہت اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے نا، بڑی گرمجوشی کے ساتھ ان کا جو ہے استقبال فرمایا اس وفد کا، اور انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی گئی، ان کی بہت خاطر تواضع کی گئی،
یہ وفد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آئے. اب یہ وفد کیوں آیا تھا؟ یہ مناظرہ کرنا چاہتے، مناظرہ کرنا، ٹھیک ہے نا. یعنی رسول گرامی اسلام کے ساتھ مناظرہ کرنے آئے تھے کہ ہم سچے ہیں اور آپ کا دین جو ہے وہ سچا نہیں. اچھا، اس غرض سے آیا تھا یہ وفد. 60 افراد اس لیے آئے تھے. اب لہٰذا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر دلائل دینا شروع کر. اچھا، انہوں نے دلیلیں دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹا ہیں اور وہ خود خدا ہیں، اور اس بار انہوں نے دلیل و برہان سے کام لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دلائل سماعت فرما کر ایک ایک دلیل کو رد فرمایا. اچھا، ساری پہلے ان کی باتیں سنی، ان کی دلیلیں سنی، اور پھر ایک ایک دلیل کو کر جو ہے نا وہ رد کرتے گئے. لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر ڈٹے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مبالغہ کرنے کا حکم دیا. اب وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہے، دلیلوں کو رد بھی کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی ضد پہ ڈٹے رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مانتے اللہ کے وہ، ہاں حضرت عیسیٰ اللہ کے وہ بیٹے ہیں اور وہ خدا ہیں، وہ اسی بات پر ڈٹے. پھر اللہ کے حکم سے رسول گرامی اسلام نے مبالغہ کی. یہ حکم نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مبالغے کے لیے تشریف لائے. اب رسول گرامی اسلام حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر، جی ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ. چلو بیٹا آپ ادھر سے چلو، جو نہیں ہے اس دن بعد میں کرتے ہیں، ابھی جاؤ. جاؤ، ابھی بعد میں کرتے ہیں. ابھی پڑھنے دے نا بیٹا، ہم درس پڑھ رہے ہیں، نہیں کریں درس پڑھ کے آ رہا نہیں کریں. جو جاؤ ادھر بیگ میرے بزرگ کو پڑھی ہوگی، بھائی کے بیگ میں دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں ادھر پڑھیو، ادھر سے دیکھو، جاؤ شہباز ادھر، آپ کے بھائی کے بیگ ادھر بیگ. اچھا، تو رسول گرامی اسلام ان ہستیوں کو، حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مبالغے کے لیے تشریف خود چلے گئے. مبالغے نہیں، بالکل اللہ نے باقاعدہ نازل کی آیت نازل. تم ان کو لے کے جاؤ ادھر، ان کے پاس لے کے جاؤ، ٹھیک ہے. نہیں، اللہ نے باقاعدہ قرآن کے اندر آیت نازل کی کہ قل تعالو، کہ آپ ان کو کہو آپ لے آؤ، نساءکم، ٹھیک ہے، آپ اپنی عورتوں کو لے آؤ، ٹھیک ہے نا، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ٹھیک ہے، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، آپ اپنے نفس کو لے آؤ، ہم اپنے نفس کو لے آتے ہیں. تو اس طرح یعنی باقاعدہ رسول گرامی اسلام کو قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ ان کو کہیں، اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد ہم مبالغہ کریں. تو جب رسول گرامی اسلام نے یعنی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب مبالغہ کرنے کے لیے گئے تو ان ہستیوں کو لے گئے، اپنے جو خاندان کو، ہاں خود اپنے یعنی اس میں جو ابناء ہیں وہ رسول گرامی اسلام کے بیٹے حضرت امام علی، حضرت امام علی علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، بی بی فاطمہ السلام کے بیٹے، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے. اور جب خواتین کی بات آئی تو خواتین میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور خود جب نفس کی بات آئی کہ اپنے نفس کو لے کر آؤ تو حضرت امام علی علیہ السلام کو لے کر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یعنی رسول گرامی اسلام نے ان نجران کے سائیں سے جب مبالغہ کیا تو ان ہستیوں کو لے گئے. اور پھر جب ان کے پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے تو کہا کہ اگر تم نے ان سے مبالغہ کیا تو یاد رکھو دنیا سے تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا. چنانچہ انہوں نے مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو. اب جب انہوں نے ان ہستیوں کو دیکھا اور روشن اور چمکتے ستارے اور چہرے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اگر پادری ان کے عالم ہیں،
جو عیسائیوں کے عالم تھے جی عالم تھے. اچھا تو انہوں نے جب ان کو دیکھا ان ہستیوں کو تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے مبالغہ کیا اور خدا سے ہمارے لیے جو ہے وہ ہلاکت مانگی تو ہم برباد ہو جائیں اور دنیا سے تو نام و نشان مٹ جائے. لہٰذا انہوں نے مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کو جزیہ دیں. جزیہ یعنی ٹیکس ٹھیک ہے یعنی رسول گرامی اسلام کو ہم ٹیکس دیں گے سالانہ یا ماہانہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا اور اگر یہ مبالغہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا, ان کی وادی میں آگ بھڑک اٹھتی اور انہیں ملیہ میٹ کر دیا جاتا, یہاں تک کہ وہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے نصارہ فنا کی گھاٹ اتر جائے. اب رسول گرامی اسلام نے یہ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان یعنی اللہ کی قسم ہے مجھے, ٹھیک ہے, کہ اگر یہ اگر مبالغہ کرتے تو پھر بہت یہ برباد ہو جاتے, ان کا سب کچھ ان کا برباد ہو جاتا. لیکن انہوں نے مبالغہ نہیں کیا لہٰذا یہ بچ گئے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنے فائدے میں جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول نہیں کرتے, ہم عیسائی رہیں گے لیکن ہم جزیہ دیں گے, ٹیکس دیں گے, وہی ٹیکس دیں گے, اسلامی حکومت کو ہم ٹیکس ادا کریں.